ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ایک زبردست چھوٹے گروپ کی میٹنگ کی رہنمائی کی جائے۔ اب تک ہم پہلے 4 اجزاء کے بارے میں بات چیت کر چکے ہیں۔ پہلا اکٹھا ہونا یا استقبال ہے، جہاں لوگ کمرے میں آتے ہیں کہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، انہیں کھانے یا پینے کو پیش کرتے ہیں، ان سے بات چیت کی جاتی ہے اور غرض ہے کہ وہ اظہار کریں۔ دوسری ہے پرستش، جہاں جماعت جمع ہوتی ہے اور خدا کی طرف دھیان میں کچھ وقت لگاتی ہے اور اس کی حضوری کو بلاتی ہے کہ اس جماعت کے ساتھ رفاقت رکھے۔ تیسرا بہت اہم ہے بائبل پر گفتگو، جہاں آپ خدا کے کلام کے متعلق سوال جواب کرتے ہیں کہ کس طرح یہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے اور کس طرح اس ہفتے ہم اس کے مطابق زندگیاں گزاریں۔ چوتھا ہے جہاں ہم خدا کو ایک دوسرے کی زندگیوں میں کام کرتا دیکھتے ہیں اور خاص طور پر ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا شامل کرتے ہیں۔ جب ہم دعاؤں کے وسیلہ سے ایک دوسرے کی زندگیوں میں خدا کے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ آخری حصہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے جو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، وہ ہے گواہی۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہر ہفتے اپنے گروپ میں سادہ سوال پوچھئے، اگلے ہفتے آپ کس کو ساتھ لائیں گے، کس کو آپ کلیسیا میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس کو آپ گروپ میں لانے کی کوشش کریں گے، کس کو آپ سماجی تقریب میں لانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے یہ دریافت کیا ہے کہ اگر آپ سوال کرتے ہیں تو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے چھوٹی دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ مدد دیتا ہے کہ اوروں پر متوجہ ہوں، نہ صرف اپنی طرف متوجہ رہیں، اپنی طرف اور اپنی چیزیں، لیکن لوگوں پر توجہ لگتی ہے کہ کون گروپ میں نہیں ہے، کون مسیحی نہیں ہے جن کو نجات پانے کی ضرورت ہے۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر اس کا ارادہ کروں، ایک رہنما کے طور پر ہر ہفتہ گروپ میں سوال کروں، سب سے پوچھوں ہمیں بتائیں کہ آپ کس کو لائیں گے گروپ میں یا اگلی سماجی سرگرمی میں، ہم کچھ لمحوں کے لیے اس کے لیے دعا کریں گے۔ یہ حیرت انگیز ہے، وہ زیادہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور زیادہ مہمان آتے ہیں، زیادہ کھوئے ہوئے لوگوں تک رسائی ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بہت جذباتی ہوتا ہے کیونکہ وہ شوہر یا بیوی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وہ مسیح کے پاس آئیں اور وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کی مدد کی جائے کہ وہ گروپ کی طرف قدم بڑھائیں۔ ایک مسیحی رفاقت میں، کلیسیا میں، وہ کس طرح یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند ہونے پر ایمان رکھیں۔ میں نے بہت حیرت انگیز کہانیاں وقوع میں آتے دیکھی ہیں۔ ایک موقع پر میرا بڑا بیٹا تقریباً کشتی کے مقابلہ میں حصہ لینے والی پوری ٹیم کو ہماری سماجی سرگرمی میں لے کر آیا اور اس رات ہر ایک شخص جو اس کے ساتھ آیا تھا نجات پا گیا۔ یہ بہت ہی قدرت سے بری ہوئی چیز تھی، لیکن یہ اسی رات وقوع میں نہیں آیا۔ یہ مہینوں سوال پوچھے جانے کے مسلسل عمل سے کہ آپ کس کو لانے کے لیے دعا کر رہے ہیں، کس کو بلا رہے ہیں، آپ ان کی وہاں موجودگی کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی گواہی کی قوت کو کمتر نہ سمجھیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو تیار کریں کہ وہ اپنی گواہی دیں۔ کون اگلی سماجی سرگرمی میں گواہی سنائے گا؟ کون ہماری اگلی سماجی سرگرمی میں کہانی سنانا چاہے گا؟ لوگوں کو اپنے گروپ کی ترتیب میں دعوت دیں، اس لیے کہ یہ قوت والا ہے، اس لیے کہ یہ قوت والا وقت ہے۔ یہ سادہ آلہ ہے لیکن بہت زیادہ فرق پیدا کرتا ہے۔ آپ ایک زبردست چھوٹے گروہ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں زبردست ہونے کے 5 اجزاء ہیں: اکٹھے ہونے کا وقت، استقبال کا وقت، پرستش کا وقت، ہم ایک دوسرے کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہیں، خدا پر توجہ لگاتے ہیں، ہم کلام پر توجہ کرتے ہیں، تب دعا کے ذریعہ سے ایک دوسرے پر متوجہ ہوتے ہیں، تب ہم گواہی کے وقت کے ذریعہ سے ان پر متوجہ ہوتے ہیں جو گروپ میں موجود ہیں۔ آپ ایک زبردست چھوٹے گروپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ خدا آپ کو استعمال کر کے فرق پیدا کرنے کا مشتاق ہے تاکہ شاگرد بنائے جو آگے شاگرد بنائیں۔